من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ والائمۃ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواحنا لہ الفداء اما بعد۔ ہماری گفتگو آیت ابتلا یا آیت امامت میں چل رہی ہے۔ اس آیت کے اندر ایک اور جو مطلب ثابت ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس آیت میں جو امامت حضرت ابراہیم کو عطا کی گئی ہے خداوند متعال کی طرف سے، یہ امامت عصمت بھی اپنے اندر رکھتی ہے، یعنی یہ امامت اس شخص کو ملے گی کہ جو شخص معصوم عن الخطا ہوگا۔ اس کی ایک واضح سی دلیل اس آیت کے اندر موجود ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے منصب امامت ملنے کے بعد سوال کیا خدا سے ومن ذریتی، آیا میری اولاد کو یہ منصب عطا ہوگا یا نہیں، تو خدا نے جواب میں کہا قال لا ینال عہدی الظالمین، میرا یہ عہد، یہ امامت ظالمین کو نصیب نہیں ہوگا۔ تو اب یہاں پر چند صورتیں بنتی ہیں کہ حضرت ابراہیم نے جو اپنی اولاد کے بارے میں سوال کیا ہے، ان کی اولاد کی ہم چند صورتیں بناتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ کون سی صورت معقول ہے کہ حضرت ابراہیم ان کے بارے میں سوال کریں کہ آیا یہ امام بن سکتے ہیں یا نہیں۔ یہ چار صورتیں ہم تصور کرتے ہیں۔ مثلا اولاد حضرت ابراہیم میں سے یا اولاد ابراہیم ساری زندگی انہوں نے یا تو گناہ نہیں کیا، یعنی ولادت سے لے کر وفات تک ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا، ایک یہ حالت ہے۔ دوسری حالت یہ ہے کہ بعض پہلے تو درست تھے، صحیح تھے، لیکن بعد میں غلطیاں کی، بعد میں گناہ کر لیا، خطا کر لیے۔ تیسری صورت یہ بنتی ہے کہ نہ پہلے غلط تھے، پہلے گناہ کیے، لیکن بعد میں وفات تک درست رہے۔ تین صورتیں۔ اور چوتھی صورت یہ بنتی ہے کہ اپنی ولادت سے لے کر وفات تک وہ گناہوں کے اندر گھرے رہے۔ یہ چار صورتیں بنتی ہیں اولاد حضرت ابراہیم کے بارے میں۔ یا تو وہ اپنی پوری زندگی کے اندر پاک اور پاکیزہ رہے ولادت سے وفات تک، یا پہلے ٹھیک تھے پھر غلط ہو گئے، یعنی پہلے ولادت سے لے کر اور ایک عرصے تک درست رہے، نیکیاں کرتے رہے، اسلام پر رہے، کوئی گناہ انجام نہیں دیا، ظلم کے مرتکب نہیں ہوئے، لیکن آخری عمر میں جا کر ان سے یہ ارتکاب ہو گیا۔ تیسرا یہ کہ نہ پہلے ظلم کا ارتکاب کرتے رہے، گناہ انجام دیتے رہے، لیکن بعد میں آخری عمر کے اندر جا کر یا زندگی کے اپنے ایک حصے میں آخری عمر تک درست ہو گئے، توبہ کر لی اور اعلیٰ نیک زندگی گزارنا شروع کی۔ اور چوتھا یہ کہ نہ پوری زندگی گناہوں میں مبتلا رہے۔ اب حضرت ابراہیم جو کہ نبی ہیں اور مسلماً معصوم بھی ہیں، ان کے بارے میں یہ تصور کرنا غیر معقول ہے۔ اصلاً انسان ان کے بارے میں یہ تصور نہیں کر سکتا کہ وہ اس شخص کے بارے میں سوال کریں کہ امامت دے گا خدا یا نہیں، کہ جس کی ساری زندگی گناہوں میں گزری ہو۔ بس حضرت ابراہیم کا جو سوال ہے وہ ان کو شامل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اصل بعید ہے کہ حضرت ابراہیم جیسا
نبی کہ جو کہ معصوم ہے وہ خدا سے ان لوگوں کو امامت دینے کے بارے میں سوال کرے. اور دوسری صورت کے جو معقول نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم ان کے بارے میں سوال کرے امامت دینے کے بارے میں، وہ ہیں کہ جنہوں نے پہلے زندگی درست گزاری لیکن آخرت اور عاقبت اپنی جو ہے وہ خراب کر بیٹھے، انہوں نے گناہوں کا ارتکاب کیا جا کر. پیچھے بچتی ہیں دو صورتیں. ایک صورت یہ کہ پوری زندگی پاک و پاکیزہ رہے، اور ایک صورت یہ بچتی ہے کہ پہلے گناہ اور ظلم کے مرتکب ہوئے لیکن بعد میں آخری عمر تک کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا، کسی ظلم کے مرتکب نہیں ہوئے، پاک و پاکیزہ ہو گئے. یہ دو صورتیں بنتی ہیں کہ جن کے بارے میں حضرت ابراہیم سوال کر سکتے ہیں، اور حضرت ابراہیم جیسی شخصیت ان دو قسم کی اولاد کے بارے میں سوال کر سکتے ہیں خداوند متعال سے. ومن ذریتی، آیا منصب امامت عطا ہوگا ان میری اولاد کو، یہ جو دو قسم کے ہیں، یا عطا نہیں ہوگا؟ تو خداوند متعال نے اس جملے کے ساتھ کہ لا ینال عہدی الظالمین، کہ میرا یہ منصب ظالم کو نہیں ملے گا، اس سے ایک کو نکال دیا. کون سا نکلا ہے؟ وہ طبیعی بات ہے، وہی گروہ نکلے گا کہ جو پہلے تو گناہ کے مرتکب ہوتے رہے اور بعد میں وہ پاک و پاکیزہ ہو گئے. خدا یہ کہہ رہا ہے یہ جو صورت بنتی ہے ان کو یہ مقام امامت حاصل نہیں ہوگا. پس ایک ہی صورت بچتی ہے، وہ کیا؟ جو ولادت سے وفات تک کسی بھی ظلم کا مرتکب نہ ہو، مقام امامت اس کو ملے گی. اور وہ شخص کہ جو ولادت سے لے کر وفات تک اپنی پوری زندگی گناہ نہ کرے، کسی بھی ظلم کا مرتکب نہ ہو اور خطا نہ کرے، وہی معصوم ہوتا ہے. لہٰذا اس استدلال کے ساتھ اس آیت سے اور لا ینال عہدی الظالمین کے جملے سے ہم یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ امام کو معصوم ہونا چاہیے. خلاصہ و نتیجہ بحث یہ ہوا اس آیت کے بارے میں کہ اس آیت میں جو امامت عطا ہوئی ہے حضرت ابراہیم کو، اس کے اندر چند چیزوں کا ہونا ضروری ہے، اور ہے اس کے اندر. ایک، یہ امامت منصوص من اللہ ہے، انی جاعلک للناس اماما، انی میں تمہیں امام بنا رہا ہوں. دوسرا مطلب جو ثابت ہوتا ہے اس آیت سے وہ یہ کہ امام معصوم ہونا چاہیے. کیوں؟ لا ینال عہدی الظالمین، چونکہ ظالم کو منصب الہی، یہ جو منصب امامت ہے، یہ حاصل نہیں ہوگا. اور تیسری چیز کہ جو حاصل ہم اس آیت سے کرتے ہیں، استنباط کر سکتے ہیں، وہ یہ کہ امام علم خاص و علم برتر بھی رکھتا ہو. کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہم نے عصمت کو استنباط کیا ہے اس آیت سے کہ امام وہ ہوگا کہ جو معصوم ہوگا. پس جو امام معصوم ہوگا، اگر اس کا علم خاص نہ ہوا، اس کا علم الہی نہ ہوا، اس کا علم برتر اور جامع نہ ہوا، تو اس میں خطا ممکن ہے. اگر وہ اس علم کم علمی کی وجہ سے خطا کر گیا تو وہ عصمت کے منافی ہے، جو کہ ہم ثابت کر چکے ہیں کہ قرآن عصمت کو ثابت کر رہا ہے. پس اگر علم جامع نہ ہوا، علم افضل نہ ہوا، علم خاص و الہی نہ ہوا، تو عصمت کے منافی ہے. پس معصوم بھی ہو اور علم خاص بھی رکھتا ہو. امامت شیعی یہی ہے. شیعہ جو امامت کا مفہوم بیان کرتے ہیں وہ یہی مفہوم ہے جو آیت سے استنباط ہو رہی ہے. شیعوں کا اپنی طرف سے گھڑا ہوا یہ مطلب نہیں ہے. شیعہ کہتے ہیں کہ امام
منصوص من اللہ ہونا چاہیے، امام معصوم ہونا چاہیے، امام علم کے اعتبار سے تمام امت پر افضل ہونا چاہیے، وارث علم پیغمبر ہونا چاہیے، کہ جو آسانی کے ساتھ اس آیت سے استنباط ہو رہا ہے۔ علم اگر افضل نہ ہوا تو جیسا کہ ذکر کیا کہ وہ عصمت کے منافی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور دلیل بھی ہم ذکر کر سکتے ہیں علم خاص ہونے کے اوپر اور علم جامع و علم افضل ہونے کے اوپر، وہ یہ ہے کہ قرآن نے خود اس صورت کو ذکر کیا ہے کہ ایک طرف ہمارے پاس ایسا انسان ہے کہ جو ہدایت میں کسی کا محتاج نہیں ہے، خود ہادی ہے، وہ ہدایت کرنے کا حقدار زیادہ ہے، یا وہ انسان کہ جو پہلے کسی سے ہدایت لیتا ہے، ہدایت لینے کے بعد پھر دوسروں کی ہدایت کرتا ہے، کون سا اس میں افضل و احق ہے کہ اس کی اتباع کی جائے؟ تو قرآن خود یہ اس کو بیان کرتا ہے استفہام کے انداز میں، افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی، آیا وہ شخص اتباع کا حقدار ہے کہ جو ہادی ہے خود بذات، یا وہ حقدار ہے اتباع کا کہ جو ہادی نہیں بن سکتا مگر یہ کہ اس کو کوئی ہدایت دے؟ تو واضح سی بات ہے کہ عقل یہ اقتضا کرتی ہے کہ وہ ہادی بنے بشریت کا کہ جو ہادی بذات ہو، جو کسی کی ہدایت کا محتاج نہ ہو۔ تو ہم جس امامت کے قائل ہیں، اور اس امامت کہ جو حضرت ابراہیم کی منصب سے استفادہ ہوتا ہے، اذ ابتلا ابراہیم ربہ، اس آیت سے جو استفادہ ہوتا ہے، جو امامت حضرت ابراہیم کو عنایت ہوئی ہے، اس میں علم خاص کا ہونا ضروری ہے تاکہ وہ متبع بن سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔